نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل وذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا وبشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کے بارے میں یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ اس کے 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر 10 آیات ہیں جن میں پہلی 7 آیات کے اندر ایمانیات اس کی نریشن ہے، یعنی ایمانیات کا جو بیان ہے، اور ایمان میں جو پہلی 7 آیات ہیں ان میں 4 آیات میں ایمان باللہ جو اصل ایمان ہے اس کا بیان، پھر 2 آیات کے اندر ایمان بالرسالت کا، اور 1 آیت کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ پھر 3 آیات کے اندر اس ایمان کے اوپر پرزور دعوت وہ جو دی گئی، اور دعوت دینے میں پھر عکسی ترتیب ہو گئی، یعنی 1 آیت سے بھی کم، 1 آیت یا اس سے بھی کم ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر، اور پھر آگے 2 آیات کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ تو ایمان باللہ کے ضمن میں جو پہلی 4 آیات تھیں وہ ہم کل جو ہے وہ ان کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ پر۔ تو یہاں سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک نہیں پہنچی ہیں خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، اور پھر انہوں نے چکھے اپنے کیے کی سزا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا تم تک نہیں پہنچی، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، تو وہ اہم باتیں، وہ اہم واقعات، بڑے بڑے واقعات، جسے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے التذکیر بایام اللہ، اور ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اور ایک ہے بڑی بڑے جو واقعات ہوئے ہیں، جس دن جو ہے وہ قوم نوح غرق ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سارے جو جتنے مکی صورتوں کے مضمون تھے، انباء و رسل آئے ہیں، وہ واقعات آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس 1 آیت کے اندر سمیٹ دیے گئے گویا کہ۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ سورہ تغابن ایک پورا ایمانیات کا ایک خلاصہ ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ الم یاتکم نبأ الذین،
علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک ان کی وہ خبریں نہیں پہنچی؟ یعنی وہ واقعات ہوئے، قوم نوح جس دن تباہ ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم عاد ہوئی، صدوم اور عمورہ کی بستیاں غرق ہوئیں، اصحاب مدین یعنی جو قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ تباہ و برباد ہوئی، آل فرعون غرق ہوئے۔ تو یہ وہ جو بڑی جو خبریں تھیں، یا کیا تم تک نہیں پہنچی من قبل، اس سے پہلے، اور انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھی۔ یعنی ایک سزا ہے جو دنیا میں ملتی ہے انسان کو، وہ سزا انہیں دنیا میں عذاب کی صورت میں ملی، لیکن اصل عذاب تو کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ ان کے لیے ہے پھر دردناک عذاب۔ تو یہ دو عذابوں کو جو گزرنا پڑتا ہے، ایک ہے اس دنیا کا عذاب اور ایک ہے آخرت کا عذاب، جو نہیں مانتے، جنہوں نے کفر کی روش جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے سمجھ لیں کہ مشرکین عرب کا معاملہ، چونکہ اللہ کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ، کوئی انہوں نے جو ہے وہ شفیع بنا رکھے تھے، اللہ کے ساتھ کچھ اور اختیارات والے کر رکھے تھے کہ یہ کچھ کام کر دیں گے، یہ سفارش کر دیں گے۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مانتے تو تھے لیکن شرک کرتے تھے، اور یا کوئی شفاعت کا ایک کچھ نہ کچھ تصور رکھتے تھے۔ دوسرا وہ تھا کہ قیامت کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار تھے، جس کا آگے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور تیسرا ہے کہ وہ رسالت سے بھی کوئی زیادہ واقف نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے ایمان بالرسالت کے حوالے سے بھی جو ان کے سامنے باتیں جو ہے وہ مکی صورتوں میں تفصیل سے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے ان کے ہاں رسول بھی نہیں آئے تھے، تو وہ رسول آتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا ان کے ایک شکوک و شبہات تھے، وہ جو اگلی آیت میں بھی بات آ جائے گی کہ کس حوالے سے۔ تو پہلے یہ بات آ گئی، سارا پچھلا ایک جو ہے وہ معاملہ نپٹا دیا گیا کہ کیا تم تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو بڑی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، جو تباہ و برباد ہوئی اس سے پہلے۔ تو دیکھو ذرا غور کرو کہ دنیا میں جس بات کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ بات جو ہے وہ کوئی بھی انکار کر کے دنیا میں بچاؤ۔ پوری تاریخ انسانی سامنے ہے کہ کوئی بھی اللہ کو جھٹلا کر، اللہ کے رسولوں کا انکار کر کے دنیا میں بچاؤ، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو پھر بچی ہو۔ تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ تو کیا تم تک وہ خبریں نہیں پہنچی ہیں، وہ اہم باتیں نہیں پہنچی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، آج تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کرتے ہو؟ تو یہ ایک اس حوالے سے بھی بات تھی۔ اور اہل ایمان کے لیے عملاً بات آ گئی، فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے بالبینات، بڑی واضح نشانیاں لے کر، بڑے واضح معجزات لے کر۔ بین کہتے ہیں کہ وہ چیز جو از خود نمایاں ہو، روشن ہو، اسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ تو بین میں دو چیزیں آتی تھیں رسولوں کے ضمن میں، ایک ہے معجزات، یعنی جو معجزات رسولوں کو دیے جاتے تھے وہ اتنے بین تھے، اتنے صحیح تھے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آفتاب آمد، دلیل آفتاب والی بات ہے کہ سورج آ گیا، وہ اس پر خود دلیل ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لٹھیا ہے، وہ اگر وہ ان کا عصا سام بن رہا ہے تو وہ سب کے سامنے بن رہا ہے، وہ از خود روشن بات ہے، دلیل بات ہے۔ اور اپنا وہ بغل سے ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ چمکتے ہوئے سورج کی جانب طرف ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خود وہ اپنے اوپر دلیل ہے۔ تو وہ بین وہ شے جو دلیل تھی، یعنی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، حصی معجزے تو ٹاپ پر دیے گئے، یعنی اندازہ کریں کہ ایک مادر زاد اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اس کی بینائی آ جاتی ہے، کوئی کوڑی ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردہ، اس کو کہتے ہیں کم باذن اللہ، تو اب وہ لوگوں نے ٹیسٹ کر لیا، دیکھ لیا کہ یہ مردہ ہے، اب اس میں کوئی جان نہیں ہے، ویریفائی ہو گیا کہ یہ مردہ ہے، لیکن اس کو کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور پھر خالص جو اللہ تعالیٰ کا یعنی صفت ہے، وہ والا معاملہ بھی کرتے تھے۔ کیا کہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، خلق حیات، تو وہ پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ ہو جاتا اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تو لوگوں کے سامنے تھا، نظر آ رہا تھا، تو بین۔ اور دوسری چیز تھی بین، وہ تھی جو تعلیمات رسول لے کر آئے، وہ بھی بڑی واضح تھی، وہ بھی بڑی بین تھی، وہ بھی بڑی روشن تھی۔ یعنی جو انسان کی فطرت ہے وہ گواہی دیتی تھی ان تعلیمات کی کہ جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو وہ بھی اتنی واضح اور روشن ہوتی تھی اپنے آپ میں۔ تو جو آئے رسول، تو یہ اس وجہ سے ہوا
کہ ذالک بأنہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کے رسول تو آئے تھے ان کے پاس بڑی واضح روشن دلائل لے کر، نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، واضح معجزات لے کر آئے. فقالوا ابشر یعدوننا، تو اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ بشر جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، یعنی ان کو بشر سمجھتے ہوئے ان کا انکار کر دیا. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ رسولوں سے بھی زیادہ واقف نہیں تھے، تو ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ان کے سرداروں نے، ان کے جو چودھری تھے. اور اچھا یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا، جو رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے تھے، وہ آتا ہے بار بار کہ ملائے قوم ملائے قوم. تو جو بھی رسولوں کو جواب دیتے تھے وہ ملائے قوم جو ہے وہ جواب دیتے تھے، ان کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہوتے تھے. تو وہ ملائے قوم جو ہے اپنی قوم کی مت مارتے تھے. فرعون نے جو ہے وہ اپنی قوم کی مت ماری ہے کہ نہیں ماری؟ وہ وہاں آ گیا کہ جادوگر جو صاحب فن تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے. فرعون کی دھمکیاں پر دھمکیاں آ رہی ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دے دوں گا، لیکن وہ پہچان گیا آپ کو. لیکن پوری پبلک کی اس نے مت مار دی کہ یہ دونوں ملے ہوئے. تو یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کس انداز سے پھر جو ہے وہ مت مارتی ہے، اس کا اندازہ کریں کہ رسول جب آتے رہے تو ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ بشر ہیں، لہٰذا ایسے بشر ہیں تو پھر ان کی بات کو کیوں مانیں. یہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ تھوڑی بہت آ ہی جاتی ہے کہ ایک انسان ہمیں جیسا اس کو کیوں مانے، کیسے مانے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب وہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا، خاص کر یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ جب کہا گیا کہ بھائی آئیں، تو ان کا میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا، تو میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں یہ دکھا دوں گا، میں وہ دکھا دوں گا. یہ جو تم بار بار دباؤ ڈال رہے اور کہہ رہے ہو کوئی حصہ اسی معجزہ دکھائیں، تو اللہ نہیں دکھا رہا تو یہ تمہارے فائدے کی بات ہے. جب معجزہ دیا جاتا ہے تو مہلت ختم کر دی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر جو جواب دیا وہ کیا تھا، جب مطالبہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ان سے کہہ دیجئے حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک رسول بشر ہوں. تم مجھ سے وہ مطالبے کیوں کر رہے ہو کہ جو ہے وہ میں یہ کر دوں گا یا میرے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں؟ ایسا نہیں ہے، میں ایک بشر رسول بشر ہوں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا. کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تو یہ جو بشریت تھی یہ گویا کہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. انہوں نے رسولوں کو بشر تسلیم کرتے ہوئے ان کی رسالت کا انکار کر دیا. اور یہ اصلاً جو ان کے سردار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنی جیسے ایک انسان کی پیروی کرو گے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتی ہو. تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یاکلون الطعام و یمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے، ان کی بات مانو گے؟ اچھا ذرا اسی طے میں ذرا غور کر کے ذرا گہرائی میں سوچیں گے تو دیکھیں گے وہ یہ بات اپنے بارے میں نہیں کہتے تھے. ان لوگوں کو اپنی پیروی کے لیے تیار کرتے تھے کہ ہماری مانو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانو. وہ بھی تو انہی کی طرح کے انسان تھے، وہ سردار، ان کے وہ جو چودھری تھے، لیکن وہ ان کی بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہماری تو مانی جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو مت مانو. اور یہ ایک رکاوٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے انسان کے اندر ماننے کے حوالے سے کہ ہم ہی جیسے. اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ رسولوں کے ضمن میں یہ گمراہی اکثر رہی ہے کہ پبلک نے، لوگوں نے، چاہے وہ سرداروں کی بات سنی کچھ بنی، رسولوں کو بشر تسلیم کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اور یہ گمراہی بعد میں امتوں میں اس طرح سے آئی کہ انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا اور رسالت کو مان لیا. پہلے والوں نے کیا کیا؟ رسالت کا انکار کیا آپ کو بشر تسلیم کرتے ہوئے، اور بعد والوں نے کہا کہ یہ تعلیمات، یہ باتیں، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. ما فوق الفطرت جو ہے وہ ہستیاں جو ہے وہ مانا گیا ہے. اور اس میں ٹاپ پر رہے ہیں عیسائی. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں داخل کر دیا. تو یہ امتوں کے اندر جو ہے وہ گمراہی رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات ذرا ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن بالکل ہی اپنی طرح کا سمجھ لینا یہ بھی کوئی درست نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ مرکب الوجود ہے. انسان کے وجود کے جو ہے آپ کہہ لیں دو حصے ہیں یا دو اس طرح سمجھ لیں. جسے شیخ سعدی نے کہا کہ یہ جو انسان ہے عجیب طرفہ معجون است.
इंसान जो है अजीब तुरफा माजून, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है गुंदी हुई हूँ। तो क्या है, एक इसमें अज फरिश्ता सरिश्ता वज़ हैवान, कि इसमें एक फ़रिश्ता भी है और एक हैवान भी है जो दोनों गुंदे हुए हैं। एक उसका रूहानी वजूद है, एक उसका ये हैवानी वजूद है। तो ज़ाहिर बात है कि एक हैवानी वजूद है, एक ये, इस वजूद के एतबार से अगर देखेंगे तो वो ममासलत नज़र आएगी, वो गोया कि मिसलियत होगी। वो मिसलियत इस अंदाज में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2 पाँव पर चलते हैं, खाना खाते हैं, भूख लगती है, इसी तरह कोई आपकी रगों में भी खून दौड़ता है, आपके जो चोट लगती है आपको भी खून निकलता है। तो ये एक पहलू तो है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो मिसलियत का नहीं है, और वो क्या है, वो जो रूहानी वजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़रा उस अंदाज से देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस को देखें तो आपने फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरे जैसा है। बल्कि वो वाक़या भी यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोम वसाल रखते थे। सोम वसाल ये है कि आज अगर रोज़ा है तो मगरिब के वक्त रोज़ा अफ्तार करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे, अफ्तार नहीं करते थे, बल्कि दूसरे दिन आकर उस वक्त मगरिब को, तो ये यानी 2 दिन, तो दूसरे दिन आकर मगरिब को रखते। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि आप 3 दिन का कर लेते, यानी आज सुबह जो है वो सहरी खाई और रोज़ा रख लिया, शाम को रोज़ा नहीं अफ्तार किया, दूसरे दिन भी नहीं किया, फिर तीसरे दिन जाकर किया। तो सहाबा कुराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इजाज़त चाहिए कि ये सोम वसाल हम भी रख लिया करें, तो आपने इजाज़त नहीं दी। क्या आप रखते हैं और हमें मना करते हैं? तो इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह का है। मैं तो अपने रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, मैं वहाँ खाता भी हूँ और पीता भी हूँ अपने रब के यहाँ, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तो तुम में से कौन है? तो एक ये पहलू है। इसी तरह जिस अंदाज में रसूलों की हिफाजत की गई उनकी नफसानी बुनियादों के ऊपर, कोई बड़े से बड़ा इंसान हो, जिसकी कितनी बड़ी रूहानी शख्सियत हो, वो बहरहाल महफूज नहीं है। या इंसान है, उनकी उफ्ताद तबाएँ हैं, रूहानी ताकतें हैं, वो कमज़ोर भी हैं और बड़े बड़े ताकतवर भी, लेकिन कोई भी महफूज नहीं। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने महफूज किया, उनकी कोई भी बात जो है वो नफसानी बुनियाद पर, नफसानी ख्वाहिश पर नहीं। तो ये तो एक मामला इजाफी तौर पर है उनका कि इस कदर गलबा कुन कैफियत जो है वो उनके जो आपके लिए रूहानी वजूद है उनको हासिल होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि एक है कि आदमी ये बिल्कुल उन्हें बशर तो तस्लीम करे, उनकी तालीमात को जो है वो इनकार न करता। उस वक्त जो है वो उन लोगों ने इनकार किया, उनके बशरियत को माना, लेकिन तालीमात बाकी उम्मतों में, जैसे मैंने कहा कि रसूलों के ज़िम्न में ये गुमराही रही है कि वो बशरियत का इनकार कर देते थे और तालीमात जो है वो मान लेते थे कि ये रसूल हैं, ये सारी चीज़ लेकर आए हैं, ये मानने को तैयार है। असल में मर्ज़ क्या है इंसान के अंदर, उसको समझ जाइए। जैसे खून में ख़राबी हो तो कभी फोड़ा इधर निकल आएगा, कभी फोड़ा इधर निकलेगा, ये दाना इधर निकले या उधर, ख़राबी तो असल में अंदर है। वो ख़राबी ये है कि इंसान काम नहीं करना चाहता, इंसान जो है वो अमल के मैदान में नहीं आना चाहता। तो वहाँ उस वक्त के लोग भी रसूलों को जो है वो उनकी तालीमात का इनकार किया, इस वजह से किया, क्यों किया कि हम जो है वो ये काम सारा नहीं कर सकते। आप बशर हैं, आप हम ही जैसे हैं, तो कैसे आपकी बात, हम ही अपने ही जैसे एक आदमी की बात मान ली जाए। तो असल तो वो चोर था कि काम नहीं करना पड़ता था। यानी काम किसका नहीं करना पड़ता था? यानी ईमान लाओ, अल्लाह ताला की बंदगी करो, या हराम खोरी छोड़ो, और बिलफेल इंसान जो है वो रसूल की ताबेदारी करे। जबकि बाद वालों ने भी ये किया, उन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ातों को मा फ़ौक़ुल फ़ितरत करार देकर उन्होंने कहा कि ये वाजिबुल इत्तिबा नहीं, वो तो बहुत इंसान थे ही नहीं, तो कैसे उनकी पैरवी करें, कैसे उनके लिए हमारा उसवा हो सकता। तो ये असल शय ये है कि इंसान उन तालीमात पर और उस उसवे को अपनाना नहीं चाहता। तो रसूलों के ज़िम्न में ये 2 बातें हुई। तो फरमाया ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रसुलुहुम, ये इस वजह से हुआ कि आए थे उनके पास भी रसूल बड़ी वाज़े निशानियाँ लेकर। फ़क़ालू अबशरुन यादूनना, तो उन्होंने कहा कि क्या बशर जो है वो हमें हिदायत देंगे। फ़कफ़रू, तो उन्होंने कुफ़र किया। वतवल्लौ, और रुदानी की। वस्तग़नल्लाह, और अल्लाह ताला ने भी शान बेनियाज़ी जो है वो इख्तियार की। यानी सारी मखलूक भी अगर कोई ईमान ले आए तो अल्लाह ताला के
حکومت میں، اس کے کاموں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جائے یا اس کے کام کو بٹانے والا، اس کی مدد کرنے والوں میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں۔ اور ساری مخلوق جو ہے وہ انکاری کر دے تو اس کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بھی شانی اتنا برتا، استغنا برتا کہ آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس حوالے سے بے نیاز ہے کہ سارے انسان بھی آ جائیں تو اس کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، اور سارے انسان چلے جائیں تو کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، یعنی جو تعریف کیا ہوا ہے۔ کوئی یہ تعریف اگر کر رہے ہیں تو ان کی اپنی فطرت صحیح رخ پر پروان چڑھ رہی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو خود صحیح رخ پر چل رہے ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہیں، اور ورنہ وہ تو تعریف کیا ہوا ہے۔ ان کی تعریفوں سے نہ اس کی تعریف میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ اب یہ ان دو آیات کے بعد جو ایمان بالرسالت کے متعلق ہیں، اب ایک آیت کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ، وہ کیا ہے؟ زعم الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان ہو گیا تھا، یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، لن یبعثوا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، قل بلا وربی، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہیں لازماً متنبع کیا جائے گا، جتلایا جائے گا، بتایا جائے گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے۔ یعنی یہ ہو کر اچھا یہاں دلیل کوئی نہیں ہے، جیسے منطقی دلیل کوئی نہیں، کوئی عقلی دلیل کوئی نہیں کہ کہا جا رہا ہو کہ تم لازماً اٹھو گے۔ یہ ذرا دوبارہ پڑھ لیں، زعم الذین کفروا، کافروں کو یہ زوم ہو گیا، گمان ہو گیا، یہ غلط فہمی ہو گئی کہ لن یبعثوا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ قل بلا وربی، اے نبی ان سے کہیے کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، تمہیں لازماً بتایا جائے گا، جتلایا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اصل میں دلیل خطابی ہے۔ یہ خطاب کرنے والا کون ہے، کہہ کون رہا ہے، یہ تو ذرا دیکھو۔ یعنی یہ اس میں کہنے والے کی پوری شخصیت کا زور ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جنہیں تم جو ہے وہ صادق اور امین کہتے ہو، الصادق اور الامین کے لقب سے پکارتے ہو۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کام میں نے نہیں کیا، ایک آدمی سچا ہے تو اس کی دلیل میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں، یا میں کہتا ہوں یہ فلاں کام نہیں ہوا، تو یہ دلیل خطابی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا۔ تو قل بلا وربی، قسم ہے میرے رب کی، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت ہے گویا دلیل کے اوپر۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، کلیکٹ کرے گا، کیا ہوگا، یہ کہاں یہ اتنا چھوٹا چھوٹا۔ یہ آج کی دنیا میں تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا، لیکن ذرا اندازہ کریں کہ آج سے جو پہلے لوگ تھے اہل ایمان، وہ سوچتے ہوں گے کہ اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی ریاضت کی ضرورت ہوگی کہ کیسے ریکارڈنگ ہوگی۔ آج تو ایک چپ ہے، وہ ملے اور کہیں جائے اپنی زندگی کا پورا یہ بڑا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر لگائیں اور اپنی پوری زندگی کی جو ہے وہ پکچر 60 سالہ دیکھ لیں۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کا ایک خطبہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطابی انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کوئی بھی جو قافلے کا رہبر ہوتا ہے وہ اپنے ان قافلے والوں سے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ذرا اس صحرا کی زندگی کا تصور کریں کہ جہاں کو قافلہ جا رہا ہے، اس کا جو بھی قافلے کا رہبر ہے وہ اگر ان سے جھوٹ بولے گا تو وہ مارے جائیں گے۔ اتنے دن کا سفر ہے، یہ راستہ ہے، وہ ساری چیزیں ان پر کلیئر کرے گا، ورنہ وہ آپ کہہ لیں اس صحرا کے اندر تو پھر موت یقینی ہے۔ واللہ لو کذبت الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا، بالفرض ما کذبتکم، تو میں جو ہے وہ تم سے جھوٹ نہ بولتا۔ ولو غررت الناس، اور میں اگر ساری دنیا سے، سارے لوگوں سے جو ہے وہ دھوکہ کرتا، جمیعاً سب سے، ما غررتکم جمیعا، لیکن ما غررتکم
لیکن تمہارے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہ کرتا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی لرسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. الیکم، تمہاری طرف، خاصہ، خصوصی طور پر، یہ بعثت خاصہ ہے، خصوصی طور پر میں تمہاری طرف ہوں. وَإِلَى النَّاسِ کافہ، اور پوری نوع انسانی کی طرف. یعنی ایک طرف میں خصوصی طور پر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور پوری عمومی طور پر جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ دو بعثتیں آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ ایک تمہاری طرف اور پوری دنیا کی طرف. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو بعثتیں تھیں. وہ کیا تھی؟ ایک تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور ایک تھی آپ کی بعثت الی فرعون، اور ایک تھی الی بنی اسرائیل. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف خصوصی طور پر اس وقت کے لیے بھیجے گئے، اور ایک ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے بھی آپ جو ہے وہ بھیجے گئے. آپ کی رسالت جو ہے وہ اس طور پر ہے. تو فرمایا انی لرسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس کافہ واللہ لتموتن، واللہ لتموتن، تو اللہ کی قسم تم لازماً جو ہے وہ مرو گے. کما تنامون، جیسے کہ تم روز سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، نوم میں جاتے ہو، ویسے جیسے روز سوتے ہو ویسے مرو گے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ تم جاگتے ہو. ثم لتحاسبن، ثم لتحاسبن، تمہارا لازماً محاسبہ ہوگا. یہ جو تمہارے اندر شعور ہے، عقل ہے، یہ لازماً اس چیز کی متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ لازماً جو ہے وہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا. بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اور یہ محاسبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر لازماً جو ہے ثم لتجزون، تمہیں لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان، احسانہ، احسان کی بھلائی کے ساتھ. بالسوء سوء، اور برائی کی برائی کے ساتھ. یعنی جو کوئی برا کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا، اور جو اچھا کرے گا اسے وہاں اچھا ملے گا. وَإِنَّهَا، اور وہ اچھا اور برا کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ ابدا، یا جنت ہوگی ابدی. او نارن ابدا، یا آگ ہوگی جو ہے وہ ابدی. تو یہ وہ بات جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ کہی ہے. وہ بات یہاں، یعنی یہ لام اور نون ثقیلہ، یہ دونوں جو نون متشدد ہے، تو اس کی عربی میں یعنی تاکید کا انتہائی گہرا اسلوب ہے، مبالغے والا، کہ کل بلا و ربی لتبعثن، تم لازماً جو ہے اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور لازماً تمہیں جتلایا جائے گا. وذالک علی اللہ یسیر. اب یہ بات کرنے کے بعد ایمان بالآخرہ کی، اب اگلی 3 زوردار آیات میں ایمان کی دعوت آئی ہے. فآمنوا، پس ایمان لاؤ. یہ جو کلمہ فا ہے یہ بڑا اہم ہے، یعنی یہ حقائق یہی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ حقائق ہے. کوئی مان لے گا تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. تو فآمنوا، پس مان لو، ایمان لاؤ. باللہ و رسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہاں نور سے مراد یہ نور وحی، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے. ویسے تو بینہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اور رسول بھی اور وحی بھی. اکثر قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر یہ دونوں ہیں، لیکن یہاں بالخصوص یہاں آیا ہے کیا؟ والنور الذی انزلنا، یہ جو نور ہم نے نازل کیا ہے، یعنی نور وحی، یہ قرآن حکیم. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اچھا، وہاں پچھلے ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جو ایمان کی جو ہے وہ بات آئی تھی، یعنی صفات آئی تھی، وہ 3 درجے میں آئی تھی. وہاں یہ تھا کہ سننے کے معنوں میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ ساری باتیں آتی رہیں. لیکن یہ جو خبر ہے یہ گویا اس سے بھی بڑھ کر ہے. دیکھیں، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، لیکن جو خبر ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے. یہ جو اندر کی شے ہے، یہ آنکھوں نے بھی یا کانوں نے بھی ایک انٹینے کا سا کام دیا. آنکھوں نے بھی ایک دیکھا، یہ حواس ہے، حواس کے انہوں نے دیکھا، اور ان کے دیکھنے سے ایک معلومات ہوئی دماغ کے اوپر، یہ انفارمیشن گئی، اور اس انفارمیشن کے نتیجے میں کوئی ایک ڈیٹا پروسیس جو ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک خبر بنی کہ آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، کانوں نے یہ سنا ہے.
اور وہ خبر جمن یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے اس سے، جو تمہارے اندر بھی وہ بات جاتی ہے اس سینس ڈیٹے سے، تم نے دیکھا کہ رسول ہیں، تمہاری سمجھ میں آئی کہ آخرت ہے، یہ جو خبر اندر پہنچ رہی ہے، تمہارا دماغ جو پروسیس کرتا ہے، ایک بات آتی ہے، پھر کو فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ خبر تو اندر پہنچی تھی، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے کہ تم نے اندر سے کیا جانا کیا مانا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یوم یہ گویا کہ ظرف ہے، یوم زبر ہے جو میم کے اوپر، یوم یجمعکم کہ جس دن تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن وہ ہوگا فیصلے کا دن، وہ ہوگا ہار اور جیت کا دن۔ یہ غبن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا غبن کر لیا، لیکن عربی میں غبن میں دونوں معنی آتے ہیں۔ ایک ہے کسی کی چیز لے لینا، کوئی جو ہے وہ اس کی زمین ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی ہے، لیکن کسی کی رائے، وہ جو ہے کسی کی بات، یہ غبن میں دونوں چیزیں جو ہے وہ رہیں گی کہ کوئی رائے لے لینا، کوئی کسی کی بات لے لینا، کوئی اختیارات لے لینا، یہ بھی ہے کہ غبن کے معنوں میں آئیں گے، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ایک غبن اور ایک باطنی اعتبار سے بھی غبن۔ تو یہ دنیا میں اس وقت جتنا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے غبن کا لگ رہا ہے، اس عربی کے مفہوم میں مانیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے، ایک گاہک ہے، گاہک یہ چاہے گا، مسلسل یہ کوشش کرے گا کہ وہ دکاندار کو اصل قیمت جو ہے وہ بھی نہ دے، اس سے بھی نیچے لے کر آئے، کہ کوئی اسے نفع دینے کو تیار نہیں، اور کھینچتا جائے گا، اور کم کرو، اور کم کرو، اور کم کرو۔ دکاندار کیا ہے، وہ چاہے گا کہ اور نفع لوں، اور لوں، وہ جتنا سے وہ اپنی طرف کھینچے گا۔ باب تفاعل سے یہ آپ کہہ لیں کہ تغابن، یہ ایک کھینچا تانی ہے، یہ مبالغہ ہے، ہر ایک کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کے حق پہ زیادہ بات آئے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اس دنیا میں۔ تو دکاندار اپنی کوشش کر رہا ہے، گاہک اپنی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں تو دنیا میں یہ سارے کام اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ لیکن کیا قرآن نے آ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاستبقوا الخیرات، قرآن نے کہا کہ تم ان کی ترجیحات کا میدان بدل دو، یہ اندر فطرت کے اندر ہے، یہ کرنا ہے، انہوں نے میکسیمم گین کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ہر ایک میدان کے اندر، تو ان کا وہ میدان بدل دو، یعنی نیکیاں، بھلائیاں، خیر، یہ اس میں آگے بڑھیں، اس میں زیادہ سے زیادہ لیں، یہاں تک کہ یہ کرتے کرتے آخر میں معاملہ آ جاتا ہے آخرت کا، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ایک انسان ہے جو دنیا میں ساری زندگی جیتتا رہا، نفع حاصل کرتا رہا، بلکہ سیاسی حوالے سے بھی سمجھ لیں MNA بنتا رہا، MPA بنتا رہا، وہاں جا کر ہار گیا تو ہار گیا ساری چیز، یعنی وہ فائنل ہے۔ اور اگر وہاں جیت گیا، یہاں کا اگرچہ کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ جو حدیث میں آتا ہے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی محفل میں بٹھانے کو تیار نہیں، اور کوئی مانگے کسی سے کچھ تو کوئی دینے کو تیار نہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو کسی محفل میں وہ بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن وہ بھولے سے بھی اگر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر کے رہتا ہے۔ تو وہ بندے بھی ایسے ہیں کہ جو دنیا میں تو ظاہر کے اس دنیا میں ہارتے ہی رہے، لیکن ایک آخرت میں جا کر وہ جیت جائیں گے۔ تو اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے، اس دن جو ہار گیا ہار گیا، اس دن جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ ہار اور جیت کس بنیاد پر ہوگی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کیا نیک۔ اب یہ ہے وہ اس جیت کے لیے، یہ ہے کہ ایمان اللہ پر اور عمل ہو نیک۔ یکفر عنہ سیئاتہ، تو ہم دور کر دیں گے اس کی برائیوں کو، یعنی اس کے دامن کردار پر ہوں یا نامہ اعمال پر ہوں۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا، دبا دینا، یہ ایمان کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں کفر عنہ سیئاتہ، ہم اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے، چاہے وہ دامن کردار پر ہوں، چاہے وہ اعمال نامے کے اندر ہوں، اس میں دور کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے، جو اس دن وہاں جیت گیا، وہاں جنت میں چلا گیا، اللہ کے نزدیک پہلے درجے میں کامیابی یہ ہے، یعنی نمبر 1۔
ایک ہے دنیا کی فتح، دنیا میں عروج، یہ بھی ایک انسان کے اندر ہے، لیکن وہاں اللہ کے نزدیک اصل کامیابی اور عظیم کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا، والذین کفروا جن نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہ لوگ ہیں آگ والے۔ اچھا یہ جو ہے والذین کفروا وکذبوا، یہ بھی ایک طرح سے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے جھٹلایا، لیکن کفر کے بھی درجے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، نہ سارے کافر ایک جیسے ہیں، نہ سارے مسلمان ایک جیسے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیں مسلمانوں میں بھی ایک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے کوئی عام صحابی، ایک ہے عبداللہ ابن ابی، ایک ہے جی آپ کہہ لیں کوئی عام صحابہ میں سے وہ ہے جو کبھی ایک مرتبہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، واپس دیہات میں گیا، گاؤں میں گئے، اپنی نماز روزہ کر رہے، تو سب کے درجے ایک نہیں ہیں۔ اسی طرح کافر ہیں، کافر تو ایک وہ موتم بن ندی بھی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال مکہ میں بنا دی، وہ سراقہ بھی تھا ایک زمانے میں، تو یہ ایک وہ بھی کافر تھا، ابو جہل بھی کافر تھا، ابو لہب بھی کافر تھا، تو سارے کافر بھی برابر نہیں۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ والذین کفروا وہ لوگ کہ جن نے انکار کیا، ان کے اندر ان کی فطرت نے گواہی دی کہ ان کی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چیزیں وہ درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان چیزوں کو دبا دیا اور اسی لیے اصطلاحی معنوں میں آ گیا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا کہ بھئی آپ ٹھیک کہتے ہوں گے۔ جیسے کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ اس تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو اگر تم رسول ہو تو مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے گی، تم چلے جاؤ، اور اگر نہیں ہو تو میں جھوٹوں کے منہ نہیں لگتا۔ تو ایک اعتبار سے یہ کہ کفر کے معنی ہے انکار کرتے ہیں کہ بھئی آپ صحیح ہوں گے، آپ کی بات صحیح ہوگی، لیکن مجھے وارا نہیں کھاتا، میں نہیں مانتا، انکار کر دیا۔ اور ایک ہے کذبوا، یہ اس سے اگلے درجے کی بات ہے، تکذیب کرنا۔ تکذیب یہ ہے کہ جھٹلا دینا کہ آپ کیا ہی صحیح رہے۔ ایک ہے کہ آپ نے بات نہیں مانی، یہ کفر ہو گیا، یہ ابتدائی درجے کی بات ہوگی کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے آپ صحیح ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط ہیں، لیکن میں نہیں ماننے والا۔ لیکن تکذیب یہ ہے کہ نہیں آپ غلط، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ، یہ قیامت ہونے والی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا نہیں ہے، یہ تکذیب کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں ہوں گے آپ اللہ اگر رسول، قیامت بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، اللہ بھی ایک ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں مانتا نہیں اس وقت۔ اور تکذیب یہ کہ نہیں وہ ان ساری باتوں کو اور تعلیمات کو بھی جھٹلایا جائے۔ اولئک اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں آگ والے، خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ یعنی ایک اچھی سے اچھی جگہ بھی ہو تو آدمی وہاں تو جائے گا، اور بری سے بری جگہ بھی ہو تو وہاں بھی آدمی کچھ دیر کے لیے پلیزنٹ محسوس کرے گا، لیکن یہ جو جگہ ہے یہ ایک لمحے کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، وہ بری جگہ جہنم جو ہے۔ تو فرمایا وبئس المصیر اور وہ جو جہاں لوٹ کر جانا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی اور جنہوں نے تکذیب کی روش اختیار کے لیے کی، ان کے لیے وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ تو آج ہمارا یہ ایمانیات کے حوالے سے جو پرزور دعوت اور پھر جو ہے وہ اس کا بیان، یعنی پہلی 7 آیات میں یہ جو 10 آیات ہیں پہلے رکوع کی، اس کے 7 آیات میں ایمان کی نریشن، اس کا بیان، اور پھر 3 آیات میں اس ایمان کی پرزور دعوت۔